السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، خصوصاً سورہ مریم میں اس کا ذکر زیادہ ہے. یعنی 16 پارے میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے اللہ سے منت مانگی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی. ٹھیک ہے، یہ منت مانگی کہ اگر میرے یہاں اولاد ہوگی تو میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لوں گی، کوئی کام نہیں کرواؤں گی، اور اسے اللہ تعالیٰ کی نذر کروں گی تاکہ تمام عمر عبادت الہی کرتا رہے. مگر جب لڑکی کی جگہ حضرت مریم پیدا ہوئی تو آپ کی والدہ کو بہت رنج ہوا. ٹھیک ہے، آپ کی والدہ کو کیا ہوا؟ بہت رنج ہوا. ٹھیک ہے، لڑکے کی جگہ. اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں؟ میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوئی ہے؟ لڑکی ہوئی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا. آپ کی والدہ نے کہا کہ میں ان کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، حضرت زکریا کی نگرانی میں دے دیا گیا. کس کی زکریا میں دے دیا گیا؟ حضرت زکریا کی نگرانی میں آپ کو دے دیا گیا. یہ ہر وقت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہتی. ٹھیک ہے، مسجد میں ہر وقت کیا کرتی رہتی تھی؟ محراب میں، حجرے وغیرہ میں کیا کرتی رہتی تھی؟ عبادت کرتی رہتی تھی. تو کس نے لے لیا تھا ان کو؟ اب یہ ہر وقت مسجد کی محراب میں بیٹھی عبادت کرتی رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم کے پھل کھانے کو دیتا. حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے، ان کے پاس یہ چیزیں دیکھتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا اور حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پردہ کر کے الگ پورب رخ ایک جگہ جا بیٹھی. اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. وہ ان کے پاس کامل انسان کی شکل میں آئے. حضرت مریم علیہ السلام نے غیر آدمی کو اپنے پاس دیکھا تو پکار اٹھی، اگر تم نیک آدمی ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں پاک لڑکا دوں. اس کا نام مسیح ہوگا. وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ معزز اور اللہ کے نیک مقرب بندوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، چھوتے ہیں اور بڑا ہو کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیک بچوں میں سے ہوگا. حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. اللہ کی طرف سے جواب ملا، ایسا ہو کر رہے گا، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیں گے. اس کو کتاب، عقل اور دانائی، تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے اور اسے نبی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. اور اس کے بعد جبرائیل نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے حضرت مریم کو حمل ہوا. وہ دور ایک مکان میں چلی گئیں اور وہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے کھجور کے ایک درخت کے نیچے چلی گئیں. انہیں آواز آئی کہ تم غم نہ کر، رب نے تیرے پاس پانی کا چشمہ بہا دیا ہے اور کھجور کی کیا ہے؟ جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا. تجھ پر پکی پکی کھجور گر پڑیں گی. تو کھجور کھا اور چشمے کا پانی پی. ٹھیک ہے، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کسی آدمی کو اعتراض کرتا دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رب کے لیے روزے کی منت مانگی، اس لیے میں کسی سے بات نہ کروں گی. حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو نے بہت برا کام کیا. تیرا باپ اور تیری ماں دونوں میں سے کوئی بھی کیا ہے؟ بد چلن نہ تھا. اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا ہے. جہاں کہیں رہوں مجھے برکت والا کیا ہے. جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے
اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ مجھ پر اللہ کی امان ہو، اور جس روز پیدا ہوا، جس روز مروں اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے، جس میں کیا ہے، جگڑتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ اولاد رکھے، وہ پاک ذات ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، ٹھیک ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو افطرا قرار دیا ہے، جو ٹھیک بات تھی، ٹھیک ہے۔ کیا بتائیے؟ افطرا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے بیان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بولنا سکھا دیا، آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جن میں توریت کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا، اور وہ توریت کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی شکل بناتا ہوں، ٹھیک ہے، مردے کو زندہ کرتا ہوں، جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، ہے نا، تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں تمہارے پاس رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے، انہیں کیا ہے، حواری کہتے تھے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے کھانا اتارے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے دعا کی، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار، ٹھیک ہے، خوان ہے یہ، ٹھیک ہے، اتار، جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری ایک نشانی۔ اللہ نے جواب دیا کہ اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا، ٹھیک ہے، اگر تم نے اس کو میں کوئی نافرمانی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تدبیر شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں پہلے تجھے اپنی طرف کیا ہے بلند کروں گا، پھر وفات دوں گا، ٹھیک ہے، کیا کروں گا، اپنی طرف اٹھاؤں گا، پھر تجھے وفات دوں گا۔ جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات مان لیں گے انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ دشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دے جو رہنے کے قابل تھی، ٹھیک ہے۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو نہ کسی نے قتل کیا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف ایک ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئی اور کہنے لگی حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہنے لگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ کہتی تھی ان کی قوم، ٹھیک ہے۔ اور ان کے یہاں خدا کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ایک اللہ ہو گیا، ایک اللہ، ایک حضرت جبرائیل اور ایک عیسیٰ مسیح۔ یہودی عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا،
ٹھیک ہے، عیسائی اور یہودیوں نے اپنے خدا کو کیا بنا لیا؟ نبی، یا ان کو خدا کا مرتبہ دے دیا، ٹھیک ہے، خدا کے برابر بنا لیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لیں، اس لیے کلمہ دوم میں مسلمان کو سکھا دیا گیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، یعنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دوسرے کلمے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ اب اس میں اگلی ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔